اور یہ روحوں کا کس حد تک تعلق ہوتا ہے جی؟ بعض دفعہ انسان مثلا خواب میں دیکھتا ہے کہ کہیں سے کہیں گئے ہیں اور مختلف قسم کی روحوں کے باتیں. اوپر یہ ہمارے بشیر رفیق خان صاحب کا ایک اپنا وہ ہے اعتقاد، جسے انہوں نے بعض ثبوتوں کے ساتھ شائع بھی کروایا ہے۔ ان کے نزدیک روحیں دوبارہ رابطہ کر لیتی ہیں اور اس کی کافی شہادتیں ملتی ہیں۔ کیوں جی، ہے نا ایسا مضمون؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کی نمائندگی میں سوال کر رہے ہیں یا اپنا ایک الگ سوال ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا جی اس اچھا، جی. ان کا تو اخبار یہاں بھی چھپ چکا، الفضل میں بھی شائع ہو گیا۔ کئی لوگ بیچارے ابھی تک روحوں کے سے واسطہ کر انتظار میں بیٹھے ہیں اور کافی اس سلسلے میں سرسراہٹ پائی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ لگا؟ آپ کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اسلام آباد میں ان کی آواز نہیں پہنچتی؟ بتائیے۔ وہی تھا کہ یہ بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ فوت شدگان جو ہیں وہ آ کے ملتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور بالکل یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل یہ زندگی میں جیسے ہو رہا ہے سارا. یہ کس حد تک یہ درست ہے کہ جی تعلق روحوں کا ہے؟ نہیں، وفات میری شدگان بات سن لیجیے۔ واقعہ یہ ہے، میں اس کے متعلق پہلے مثالیں دے چکا ہوں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آپ کشفی نظارے کے طور پر، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں واقعتاً، جس فوت شدہ کو دیکھتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسے نشان پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو قطعی طور پر سچے نکلتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا، یعنی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ واقعتاً روح آئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو اپنی والدہ کی مثال دیتا ہوں۔ ان کے وصال کے چند دن بعد نہیں، جبکہ حضرت مسلم موعود نے بچوں کی نگہداشت کے لیے انہوں نے حال ہی میں سیدہ میرا پس سے شادی کی۔ اس شادی کا جب اعلان ہوا تو الفضل میں اس کی تفصیل آئی۔ حضرت ممانی جان میر اسماعیل صاحب کی بیگم، حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم، جو حضرت چھوٹی اپا وغیرہ کی والدہ تھیں، وہ اپنے کمرے میں بند الفضل اس طرح رکھ کر غسل خانے میں نہانے کے لیے چلی گئیں۔ شاید جمعے کا دن تھا یا کیا تھا۔ تو جب وہ باہر نکلی ہیں، ابھی بال گیلے پھیلے ہوئے تھے اسی طرح، تو انہوں نے میری والدہ کو دیکھا کہ وہ اس الفضل پہ جھکی ہوئی اس کو ورق گردانی کرتے ہوئے ایک جگہ کھول کر پڑھ رہی ہیں۔ اور انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے بیان کیا کہ کوئی خوف کسی قسم کا مجھ پر طاری نہیں ہوا، بالکل نارمل کی طرح، حالانکہ میں جانتی تھی کہ فوت ہو چکی ہیں، لیکن جب انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا تو کمرہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ اس وقت ان کو اچانک، جس طرح ایک کنیکشن سے کٹ جاتا ہے بجلی کا، اس طرح وہ اچانک اپنے آپ کو نچلی سطح پر آتی محسوس ہوئی، اور دوڑ کر جا کے اس رسول کو دیکھا تو وہیں کھلا ہوا تھا جہاں یہ خبر جائے ہوئی تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ انہوں نے واقعہ تو نہیں لکھا غالباً اپنے اس مضمون میں، اگر یہ لکھ دیں تو قطعی نتیجہ یہ نکالیں گے کہ روح آئی ہے دنیا میں دوبارہ۔ لیکن سوال یہ کہ اگر روح آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک وہ ساری روحیں انسانی جسم میں قید ہیں اور ویسے ہی کپڑے پہنتی ہیں اور اسی طرح پھرتی ہیں، ایک 3 ڈائمینشنل وجود کے طور پر، کسی اور ڈائمینشن کی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن کریم اس کو جھٹلا رہا ہے قطعی طور پر۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہیں تو بعض الگ الگ شکلیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک شکل تھی۔ اور جو دوسرے تجارب ہوئے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ روح واپس آئی تھی، یہ غلط ہے۔ ورنہ روح کے تصور کے ساتھ ایسے عجیب تصور باندھے جائیں گے جو حقیقت کے خلاف ہیں اور قطعی ثابت شدہ قرآن کریم کے بیانات کے خلاف ہیں۔ یہی بالکل وہ واقعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نظر آنا۔ حضرت جبرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبوتر کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر
ایک ایسی تجلی کی صورت میں دیکھتے ہیں جس نے افق بھر دیا تھا، افق تو افق، اور بہت بڑے وجود کے طور پر، ایک ایسے وجود کے طور پر دیکھتے ہیں جو آتا ہے ان کو بھینچ لیتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کہتے ہوئے، اور پھر بار بار بھیجتا ہے۔ اور ایک ایسے وجود کے طور پر دیکھتے ہیں جو ایک مسافر عرب کی طرح آیا، آپ کے سامنے بیٹھا، سوالات کیے، اور وہ سوالات درست تھے، ان کے جوابات جب ہوئے تو وہ واپس چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھا، اور تمہاری تربیت کی خاطر، یہ نہیں کہ اپنے علم کی خاطر، مجھ سے سوال وہ کر رہا تھا جس کا جواب تمہیں ملنا چاہیے۔ اور صحابہ پہلے تو حیران تھے کہ آیا کہاں سے ہے، اس ریگستان میں اچانک واقعہ ہو گیا، اور پھر وہ دوڑے دیکھنے کے لیے، تو اس کا کوئی نشان کہیں نہیں تھا، کسی کے گھر ٹھہرا نہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی اور چیز تھی۔ اور اس کے کپڑوں پر کہتے ہیں نہ مٹی لگی ہوئی تھی، نہ تھکاوٹ کے چہرے پہ آثار تھے، نہ کوئی نشان صبر کا تھا۔ تو اب آپ اگر اس کو سب کو یہ سمجھیں کہ واقعتاً جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا ہے، تو اس کی پھر شکلیں کیا ہیں؟ کیا وہ انسان کی شکل کا ہے، عرب کی طرح کا ہے، ایک کبوتر بن جاتا ہے؟ ایک بات قطعی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام مواصلات روحانی طور پر جاری ہے، اور وہ اسے جس شکل میں چاہے استعمال فرماتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام خود اس مواصلاتی نظام کے سردار ہیں، اور جب ان کے سپرد کوئی کام ہو تو وہ جس شکل میں چاہے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ظاہر ہونے اور بندے کے درمیان قرآن کریم نے کوئی دیوار نہیں کھڑی کی، بلکہ اصرار کے ساتھ یہ بار بار میں نے سمجھایا ہے کہ جبرائیل نازل ہوتا ہے، اور خواہ کس شکل میں ہو وہ وہی جبرائیل ہی ہوگا، اور اس کا پیغام جبرائیل کا ہی پیغام ہوگا۔ ایک بھی آیت ایسی نہیں کہ بندے اور جبرائیل کے درمیان خدا نے ایک ایسی دیوار قائم کر دی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، لیکن جو مر کر خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دے، تو وہ ان کو کہا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا، ان کے پیچھے جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں ان کے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جو قیامت تک منہدم نہیں ہو سکتی۔ پھر فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، قریۃ سے مراد بستی نہیں صرف بلکہ اہل بستی، سارے قرآن کریم میں یہ محاورہ استعمال ہوا ہے کہ ایک اہل بستی کے لیے یہ حرام قرار دے دیا ہم نے، اس میں نیک و بد سب شامل ہیں، کہ جب ہم ایک دفعہ ان کو ختم مار دیں، اس دنیا میں ختم کر دیں، کہ دوبارہ وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کچھ نشان ملتے ہیں ان کے پیچھے قدموں کے نشان، اگر ان کو آپ حقیقی سمجھنے کی وجہ سے اس کو حقیقی سمجھیں تو وہی دقتیں پیدا ہوں گی جو میں بیان کر چکا ہوں، لوگوں کے کپڑے پہننا، ان کے مختلف قسم کے اپنے اسی جسم میں، اسی عمر کے جسم میں، اور بعض دفعہ چھوٹا بھی دکھائی دیتی ہیں روحیں، یعنی آسفہ عمر کو ہمارے بچوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے دیکھا، کبھی اصل عمر میں کبھی بہت چھوٹی عمر میں، تو اس کو حقیقی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روح آئی تھی؟ تو وہ عمریں بھی بدلتی پھرتی ہے اپنی، اس لیے وہ حضرت جبرائیل کے مواصلاتی نظام کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے پیغام دینا چاہے اس کی اپنی خواہش اور تصور کے مطابق اس روح کو اس شکل میں اسے دکھا دیتا ہے۔ اور طمانینت قلب کی خاطر کہ یہ جو نظام ہے ہمارا، تم لوگوں کا ایک تعلق گزرے ہوں سے ہم قائم کرتے ہیں، یہ فرضی نہیں ہے تمہاری خواہش کے مطابق بلکہ حقیقی ہے۔ کچھ ایسے آثار ظاہر فرما دیتا ہے جو دنیا میں ہمیں وہ ثبوت کے طور پر نظر آتے رہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ کسی ایسے شخص کا واقعہ نہیں ہے جو لا علم ہو، کیونکہ ان باتوں کا علم بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف اس شخص کو تھا جو آیا ہے، اور جس نے دیکھا ہے اس کو علم نہیں تھا۔ مثلا حضرت مانی جان کے واقعہ میں بھی وہ الفضل آیا، بند کا بند انہوں نے رکھ دیا،
جب جا کے دیکھا ہے ابھی وہ پڑھا بھی نہیں تھا تو اس صفحے پہ کھلا ہوا ہے جہاں ثابت ہو گیا کہ تعلق ہے کوئی ایسا. تو یہ تو نہیں کہ وہاں سے روح پڑھنے کے لیے آئی تھی. اگر روح مانا جائے تو پھر وہ مادی آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے اور اس کا فوکس اسی طرح ہوتا ہے اور وہ اس کے بغیر اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ ساری باتیں بچگانہ توہمات کی طرف لے جائیں گی، ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ اسے کشف مانا جائے، اور ایسا کشف جو نفس کی ہجان کے نتیجے میں پیدا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے دماغ اور انسانی قوت پر تصرف کے نتیجے میں پیدا ہو، ایسا کشف مانا جائے. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس کا. بس وہ سارے واقعات جو خوابوں سے ہوں تعلق رکھتے ہوں یا کشوف سے، اگر ان میں سچائی کے آثار ہیں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف سے انسان کو جو صلاحیتیں بخشی ہیں ان پر قبضہ کیا ہے اور ان کے ذریعے پھر یہ نظارے دکھائے ہیں اور اپنے وجود کے ثبوت کے طور پر ان کی سچائی کی علامتیں ان نظاروں میں ساتھ شامل فرما دی ہیں.